وہ ایک ہے، بس وہ ایک سے سمجھ آ سکتا نہیں، تو دو دو کر کے جوڑے بنا دیے اپنی صفات کے، کہ تو ان کو دیکھ کر پہچان لے کہ تیرا خالق تیرا مالک کیا ہوگا۔ جس نے یہ سب بنا ڈالا یہ قدرت کا کارخانہ، بس ایک خود میں نفی ہے، تو نفی کا نہ عکس ہے نہ تصور، جب ہے ہی نہیں تو کیا ہوگا۔ ذہن کے دریچے آسمان اور زمین کے کناروں سے باہر جا سکتے ہی نہیں، جو تم جانتے ہو وہ سب اسی زمین اور آسمان کے درمیان کی خبریں ہیں، یہ ایک بار پھر پہلی حالت پہ لوٹا دیے جائیں گے، ایک ہو جائیں گے، اور اس کے درمیان جو بھی ہے، تو بھی میں بھی اور جو بھی، سب مٹ جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اور پھر وہ ریزہ ریزہ بھی صفائے ہستی سے مٹ جائے گا۔ صفائے ہستی علم الکتاب، علم الکتاب رب کا علم، رب کا علم رب میں موجود، اور رب سب میں موجود، رہ جائے گا بس تیرے رب کا نام، باقی سب فنا ہو جانا ہے، فنا ہو جانا ہے۔ جب تو ہمیشہ سے نہیں تھا تو کیا تو ہمیشہ رہے گا؟ ذرا غور کر، انسان اگر نہ ہوتا تو جنت دوزخ کیا بنائی جاتی، سزا جزا بنائی جاتی، گناہ ثواب بنائے جاتے۔ یہ سارا باغ انسان کے لیے لگایا، پھر انسان کو وجود میں بنایا، نہ یہ باغ ہمیشہ سے تھا نہ یہ انسان ہمیشہ سے تھا، تو کیا تجھے سمجھ نہیں آتی، تجھے خبر نہیں ہوتی کہ تو کیسے اور یہ سب کچھ سوائے رب کے ہمیشہ کے لیے کیسے رہے گا، جب ہمیشہ سے تھا ہی نہیں، جو تھا جو ہے جو رہے گا وہی ایک ہمیشہ سے پہلے تھا، ہمیشہ کے بعد وہی ایک رہے گا، تو اس ہمیشہ کے دونوں کناروں کے درمیان ہے، جو ہمیشہ کے ختم ہو جانے کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا، سب لوٹ جائے گا، وہی ایک رہ جائے گا، وہی ایک ہے جو ہے۔ صفائے ہستی نام ہے رب کا، آسمان سے پانی برسا، زمین سے پھل نکلا، آسمان سبب، زمین سبب، پانی سبب، پھل سبب، ایک ہی نفس تھا، اس نفس کو جدا کیا، جوڑا بنا، جوڑا بنا کر جب سامنے آیا ایک مرد ایک عورت، اس جوڑے سے بہت سے لوگ پھیلا دیے، آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے، کوئی ایک ہی وجود تھا، جسے جدا جدا کیا تو جوڑا بن کر جو سامنے آیا، ایک آسمان ایک زمین، اور ان کے درمیان ہر جاندار شے، نباتات، حیوانات اور انسان سب پانی سے بنائے۔ زندگی آسمان سے آتی ہے اور زمین کے ساتھ مل کر ظاہری شکل میں سامنے آ جاتی ہے، ظاہری شکل میں سامنے آئی تو لازمی بات ہے کہ باطنی وجود میں موجود تھی، پہلے باطن میں ہی موجود تھی، ظاہر بعد میں ہوئی، جب تصور نے شکل پکڑی، باطن اور ظاہر کو اگر ایک وجود سمجھ لیا جائے تو وہ حقیقت ہے، اصل شے ہے، جسے دو جوڑوں میں ڈھال دیا گیا، ایک ظاہر بنا دیا ایک باطن بنا دیا، اور حقیقت ظاہر اور باطن سے بھی جدا ہے، تھے وہ ساتھ ایک اپنی اصل حقیقت میں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی اور موت کا جوڑا بنایا، یعنی زندگی اور موت ایک ہی شے تھی، جڑی ہوئی تھی، زندگی بھی اسی میں تھی، موت بھی اسی میں تھی، دن اور رات کا جوڑا ہے، یہ نمودار ہوتا ہے باری باری، دن ہوا پھر رات آ گئی، مگر کوئی اصل شے ہے جس پہ دن آ رہا ہے رات آ رہی ہے، دیکھنے والے کو دو لگ رہے ہیں، ان دو کے پیچھے ایک ہے، وہی ایک ہے جو ہے۔ زندگی اور موت جوڑا ہے، زندگی موت میں بھی زندگی ہے، موت زندگی میں بھی موت ہے، دیکھنے والے کو انسان کبھی زندہ لگ رہا ہے کبھی مردہ، اس زندہ اور مردہ کے پیچھے ایک ہے، وہی ایک ہے جو ہے۔
آسمان سبب بنا پانی کا، زمین سبب بنی نشو نما کی۔ ظاہری طور پہ تمہیں جدا نظر آتے ہیں کہ آسمان وہ بلندی پہ، زمین پاؤں کے نیچے، درمیان میں صدیوں کا فاصلہ، مگر کوئی بھی شے نہ آسمان کے بنا مکمل ہے نہ زمین کے بنا مکمل ہو سکتی ہے۔ یہ لازم و ملزوم ہیں۔ اس لازم و ملزوم کے پیچھے ایک ہے، وہی ایک ہے جو ہے۔ وہ موجود تھا تو اس نے موجود کر دیا، لا موجود سے تجھے موجود میں۔ وہی ایک وجود ہے جس نے ڈھال دیا تمہیں ایک وجود میں، جس نے کچھ نہیں سے سب کچھ بنا دیا۔ مٹی اور پانی جڑے ہوئے تھے، آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے، زندگی اور موت جڑے ہوئے تھے۔ ان سب کو الگ الگ کیا اور ہر شے جوڑے میں ہے۔ واحد صرف ایک ہے، وہی ان سب کے پیچھے ہے۔ وہی ایک ہے جو ہے، وہی ایک ہے جو ہے، وہی ایک ہے جو ہے۔